کہتے ہیں کہ بغداد کے دور دراز صحرا میں ایک بدو رہتا تھا جس کا نام سالم تھا۔ سالم کی سادگی اور دیانت داری کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ نہ تو کوئی بڑا عالم تھا اور نہ ہی کوئی دولت مند، مگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی ایسی تھی کہ لوگ اسے اللہ والا بدو کہہ کر پکارتے تھے۔ سالم ہمیشہ کہتا تھا کہ میرا رب ہی میرا سہارا ہے اور میں اسی کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ ایک دن کی بات ہے کہ بغداد سے ایک تاجر اس علاقے میں آئے۔ وہ نہایت مالدار اور مغرور تھا۔ تاجر کا نام عبداللہ تھا اور وہ اپنے اونٹوں کے قافلے کے ساتھ قیمتی سامان لے جا رہا تھا۔ عبداللہ نے راستے میں سالم کو دیکھا جو اپنے معمولی خیمے کے پاس بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے بدو، کیا تمہیں کچھ علم ہے کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے؟ دولت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں، اور تمہارے پاس تو نہ مال ہے نہ زمین۔ تم کس پر بھروسہ کرتے ہو؟ سالم نے مسکرا کر جواب دیا، اے تاجر، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں جو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے۔ عبداللہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا، چلو، اگر تمہارا رب اتنا ہی طاقتور ہے تو میرے قافلے کو صحرا کے خطرات سے بچا کر دکھاؤ۔ سالم نے نرمی سے کہا، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھو گے تو تمہاری حفاظت ہوگی۔ یہ کہہ کر سالم نے عبداللہ کو رات کے قیام کے لیے اپنے خیمے میں مدعو کیا۔ عبداللہ نے کچھ دیر کے لیے اپنا قافلہ وہاں روک دیا اور سالم کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ قافلے کے قریب صحرا میں خطرناک بھیڑیے گھوم رہے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر کوئی بھیڑیا قافلے کے قریب نہ آیا۔ عبداللہ نے حیرت سے سالم سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سالم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ جب انسان اپنی نیت صاف رکھے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ خود حفاظت کرتا ہے۔ عبداللہ کے دل میں پہلی بار سالم کی باتوں کی گہرائی محسوس ہوئی، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ عبداللہ کے دل میں ایک شک اب بھی باقی تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا سالم واقعی اس ایمان کا اہل ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اگلی صبح عبداللہ نے سالم کا شکریہ ادا کیا اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ مسلسل سالم کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ صحرا کی تپتی دھوپ میں قافلہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ان کے راستے میں ایک گروہ ڈاکوؤں کا آ گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے عبداللہ کے قافلے کو گھیر لیا اور بلند آواز میں کہا، اپنا سارا سامان ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عبداللہ کے چہرے پر خوف صاف ظاہر تھا۔ وہ ڈاکوؤں کی تعداد دیکھ کر لرز اٹھا۔ ان کے پاس نہ تو اتنے آدمی تھے جو مقابلہ کر سکتے، نہ ہی کوئی ہتھیار۔ عبداللہ کو سالم کی بات یاد آئی، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ حفاظت کرے گا، مگر اس وقت عبداللہ کے دل میں بھروسہ اور شک کی جنگ جاری تھی۔ عبداللہ نے ہار ماننے کے بجائے ہمت کر کے بلند آواز میں دعا کی، اے اللہ، اگر تو واقعی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے تو ہمیں ان ظالموں سے بچا لے۔ اسی لمحے ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ صحرا میں اچانک زوردار آندھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریت کے طوفان نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے بدکنے لگے اور وہ خود ریت کے بادلوں میں گم ہو گئے۔ عبداللہ اور اس کا قافلہ حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ طوفان نے انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ عبداللہ کو سالم کی بات کی سچائی پر یقین ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر اس اللہ والے بدو کا شکریہ ادا کرے گا اور اس سے معافی مانگے گا کہ اس نے اس کے ایمان کا مذاق اڑایا تھا۔ 3 دن کے سفر کے بعد عبداللہ دوبارہ سالم کے خیمے کے پاس پہنچا۔ سالم اسے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، تو آخرکار تمہیں سچائی کا یقین آ ہی گیا۔ عبداللہ نے شرمندگی سے کہا، میں غلط تھا۔ تمہارا رب واقعی سب کچھ دیکھتا اور حفاظت کرتا ہے۔ سالم نے نرمی سے کہا، یہ سب تمہارے دل کے ایک لمحے کے ایمان کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو تمہارے قافلے کے مال سے کوئی غرض نہیں، وہ تمہارے دل کی نیت دیکھتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ عبداللہ نے ایک اور سوال کیا، اے اللہ والے بدو، تم نے ہمیشہ کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، مگر کیا تم نے کبھی خود آزمائش کا سامنا کیا؟ یہ سوال سنتے ہی سالم کا چہرہ گہرا ہو گیا۔
اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ہاں، آزمائش ہر ایمان والے کا حصہ ہوتی ہے، اور میری کہانی تمہارے تصور سے کہیں زیادہ حیرت انگیز اور سبق آموز ہے۔ عبداللہ نے تجسس سے پوچھا، کیا تم اپنی کہانی مجھے سناؤ گے؟ سالم نے کہا، ضرور، لیکن پہلے یہ وعدہ کرو کہ جو سبق تم نے سیکھا ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے۔ رات کے وقت جب صحرا کی سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان تاروں سے جگمگا رہا تھا، عبداللہ اور سالم خیمے کے اندر بیٹھے تھے۔ عبداللہ تجسس سے بھرپور نظروں سے سالم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سالم نے اپنے پرانے دنوں کی یادوں میں کھو کر کہا، میری زندگی بھی تمہاری طرح ایک عام تاجر کی تھی۔ میرے پاس دنیاوی دولت کی کمی نہ تھی، لیکن دل سکون سے خالی تھا۔ میں سوچتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، لیکن ایک دن میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ سالم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، ایک دن میرے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ تمام مال و دولت لوٹ لی گئی اور مجھے زخمی حالت میں صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ میں بے یار و مددگار، دھوپ میں جلتا، پیاس سے نڈھال تھا۔ وہی وقت تھا جب میں نے پہلی بار اللہ کو دل سے پکارا۔ عبداللہ نے حیرت سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ سالم نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہوا۔ ایک بوڑھے چرواہے نے مجھے ریت میں بے ہوش پڑا پایا۔ اس نے میری مرہم پٹی کی، مجھے پانی پلایا اور اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو وہ بوڑھا مجھ سے کہنے لگا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے، وہ تمہیں ایک نیا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ عبداللہ نے دلچسپی سے پوچھا، وہ راستہ کیا تھا؟ سالم نے کہا، بوڑھے چرواہے نے مجھے ایک سبق دیا، دنیاوی مال کی خواہش ختم کرو اور دوسروں کی خدمت کرو۔ اللہ تمہیں وہ سکون دے گا جو تمہیں کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ میں نے اس کی بات دل سے قبول کی۔ اپنی باقی زندگی میں نے اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنے، انصاف کا پرچار کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے میں لگا دی۔ عبداللہ نے سوچتے ہوئے کہا، یہ تو بہت بڑی قربانی ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنی پرانی زندگی کو یاد نہیں کیا؟ سالم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو سکون مجھے اللہ کی راہ میں ملا وہ دنیا کی کسی بھی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ہاں، اگر میں اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شکر کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ عبداللہ نے سالم کے ہاتھ تھامے اور کہا، میں نے آج سیکھا کہ حقیقی سکون ایمان، نیت کی صفائی اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کا مقصد بدلنا چاہتا ہوں۔ سالم نے عبداللہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یاد رکھو، آزمائشیں تمہیں مضبوط بناتی ہیں اور دعا تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔ مگر رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک نیا سوال عبداللہ کے دل میں اٹھا۔ وہ بولا، سالم بھائی، یہ تو بتاؤ کہ بوڑھے چرواہے نے تمہیں کیسے پایا؟ کیا وہ واقعی اتفاق تھا یا اللہ کا کوئی خاص بندہ؟ سالم کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ سوال تمہیں ایک اور حیرت انگیز کہانی کی طرف لے جائے گا، لیکن وہ کہانی کل سناؤں گا۔ ابھی آرام کرو۔ صبح کی نرم دھوپ نے صحرا کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ عبداللہ کی آنکھ کھلتے ہی اسے سالم کا وعدہ یاد آیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور سالم کے خیمے کے قریب جا پہنچا، جہاں سالم پہلے ہی جاگ چکا تھا اور خیمے کے باہر ایک چھوٹے سے چولہے پر چائے بنا رہا تھا۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سالم بھائی، رات کا وعدہ یاد ہے؟ بوڑھے چرواہے کے بارے میں بتاؤ۔ کیا وہ واقعی ایک عام چرواہا تھا؟ سالم نے چائے کی پیالی عبداللہ کے ہاتھ میں دی اور کہا، بیٹھو اور سنو، یہ کہانی تمہیں بہت کچھ سکھائے گی۔ سالم نے ایک گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا، جب میں ڈاکوؤں کے حملے کے بعد بے یار و مددگار پڑا تھا تو ایک آواز نے مجھے جگایا۔ وہ چرواہا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اٹھو، وقت کم ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تاثیر تھی، جیسے وہ ایک عام انسان نہ ہو۔ میں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، سفید داڑھی، روشن چہرہ اور اس کی آنکھوں میں سکون کا سمندر تھا۔
عبداللہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا اس نے تمہیں کچھ خاص کہا؟ سالم نے کہا، ہاں، اس نے کہا، اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، لیکن یاد رکھو یہ موقع تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر تم نے اس موقع کو ضائع کیا تو تمہاری زندگی دوبارہ اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ پھر اس نے مجھے سہارا دیا اور اپنے خیمے تک لے گیا۔ عبداللہ نے سوچتے ہوئے کہا، تو وہ چرواہا واقعی اللہ کا کوئی خاص بندہ تھا؟ سالم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ولی اللہ تھا۔ اس نے میرے زخموں کی مرہم پٹی کی، مجھے کھانا کھلایا اور پھر مجھے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کا درس دیا۔ عبداللہ نے بے صبری سے پوچھا، کیا تم نے اس چرواہے کو دوبارہ دیکھا؟ سالم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو حیرت کی بات ہے۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گیا اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اٹھا تو وہ خیمہ اور چرواہا دونوں غائب تھے۔ اس جگہ صرف ایک خط رکھا تھا جس پر لکھا تھا، اللہ کے راستے پر چلتے رہو، یہ تمہاری آخری آزمائش نہیں بلکہ شروعات ہے۔ عبداللہ نے حیرانی سے کہا، یہ تو واقعی معجزہ لگتا ہے، لیکن تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ سالم نے کہا، میں نے وہ صحرا چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اس موقع کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں یہاں ہوں، لوگوں کو اپنی کہانی سنا کر ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، سالم بھائی، اب کی کہانی نے میری زندگی کا مقصد بدل دیا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ سالم نے عبداللہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں ہمت دے۔ یاد رکھو، ہر آزمائش تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ عبداللہ کے دل میں ایک اور سوال اٹھا، سالم بھائی، کیا آپ کو کبھی اپنی آزمائشوں کا خوف نہیں ہوتا؟ سالم مسکرایا اور کہا، عبداللہ، جب تمہیں اللہ کی رحمت کا یقین ہو تو آزمائشیں تمہارے لیے نعمت بن جاتی ہیں، بس دعا اور نیت صاف رکھنا۔ عبداللہ کی زندگی جیسے ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا تھا۔ سالم کی کہانی نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سالم نے اپنے وعدے کو کس طرح پورا کیا اور کیسے اپنی آزمائشوں سے سرخرو ہوا۔ دوپہر کی گرمی میں جب صحرا کے ہوائیں تھم گئیں، سالم نے عبداللہ کو قریبی نخلستان میں بلایا۔ نخلستان کی خاموشی اور کھجور کے درختوں کی سرسبز چھاؤں میں دونوں بیٹھے۔ سالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، عبداللہ، یہ جان لو کہ اللہ کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر قدم پر تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہی آزمائش تمہاری کامیابی کی کنجی ہے۔ عبداللہ نے سنجیدگی سے پوچھا، سالم بھائی، جب آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کیا تو کیا آپ کو کبھی اپنے فیصلے پر شک ہوا؟ سالم نے مسکراتے ہوئے کہا، عبداللہ، شک تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ایمان اس شک کو ختم کر دیتا ہے۔ جب میں نے اپنی زندگی کو دوسروں کی مدد کے لیے وقف کیا تو مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، مجھے دھوکہ دیا، لیکن میں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ عبداللہ نے دلچسپی سے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا جب آپ کو لگا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ سالم نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا لمحہ آیا۔ میں ایک گاؤں میں رہ رہا تھا جہاں لوگ غربت کے مارے تھے۔ میں نے ان کی مدد کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، لیکن ایک دن میرا اپنا سامان بھی ختم ہو گیا۔ میں خود بھوکا رہنے لگا۔ ایک رات میں نے اللہ سے گلہ کیا کہ اے اللہ، میں نے اپنا سب کچھ تیرے نام پر قربان کر دیا، پھر بھی میری حالت ایسی کیوں ہے؟ اگلی صبح ایک اجنبی میرے پاس آیا اور کہا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ اس نے مجھے ایک تھیلا دیا جس میں کھانے اور پیسوں کا سامان تھا۔ عبداللہ حیرت سے بولا، یہ واقعی معجزہ تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سالم نے جواب دیا، میں نے اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا جہاں بچوں کو تعلیم دی جا سکے۔ وہ اجنبی شاید اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا
لیکن اس نے مجھے یہ سکھایا کہ مشکلات کے بعد ہی سکون آتا ہے۔ عبداللہ نے دل میں عہد کیا کہ وہ بھی اپنی زندگی کو دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کرے گا، لیکن ایک بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اللہ کے بندے آزمائشوں سے گھبراتے کیوں نہیں؟ سالم نے عبداللہ کی طرف دیکھا اور کہا، عبداللہ، یاد رکھو، آزمائش تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر تمہارا دل صاف ہے تو کوئی طاقت تمہیں اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ عبداللہ کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ اس نے سالم کا شکریہ ادا کیا اور کہا، سالم بھائی، آپ نے میری زندگی بدل دی، اب میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتا ہوں۔ سالم نے عبداللہ کو گلے لگایا اور کہا، یاد رکھو عبداللہ، اللہ کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس راستے کا انعام بے شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ کی سوچ اب واضح ہو چکی تھی، مگر اس کے دل میں سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران سالم نے اسے ایک اور واقعہ سنایا جو نہ صرف دلچسپ تھا بلکہ عبداللہ کے لیے رہنمائی کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ عبداللہ، ایک وقت تھا جب میں نے سوچا کہ میری ساری قربانیاں بیکار جا رہی ہیں۔ میں ایک ایسے گاؤں پہنچا جہاں لوگ اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے دلوں میں نہ تو اللہ کا خوف تھا اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے محبت۔ میں نے ان کے دل جیتنے کی کوشش کی، مگر وہ سب مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ سالم نے قصہ شروع کیا۔ عبداللہ نے حیرت سے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ سالم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے صبر کیا۔ میں نے دن رات اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کے دل بدل جائیں۔ کئی ہفتے گزر گئے اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی کی محنت کو رنگ لایا۔ سالم نے اپنی بات جاری رکھی، ایک رات جب میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا تو گاؤں کے ایک بزرگ میرے پاس آئے۔ وہ بہت بیمار تھے اور مدد کے طلبگار تھے۔ میں نے انہیں دوا دی، ان کا علاج کیا اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ اگلی صبح وہی بزرگ پورے گاؤں کے لوگوں کو میرے پاس لے آئے اور کہا، یہ شخص ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ یوں میرے لیے وہ راستہ کھلا جس کی میں دعا کر رہا تھا۔ عبداللہ یہ سن کر متاثر ہوا اور کہا، سالم بھائی، صبر واقعی ایک طاقت ہے، لیکن ان لوگوں کے دل کیسے بدل گئے؟ سالم نے جواب دیا، عبداللہ، نرمی اور خدمت سے۔ یاد رکھو، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے تمہیں ان کے زخموں کو سمجھنا ہوگا اور ان پر مرہم رکھنا ہوگا۔ اسی دوران ایک گاؤں کے رہائشی وہاں آئے اور سالم سے مشورہ طلب کیا۔ ان کے گاؤں میں پانی کی شدید قلت تھی اور وہ کسی حل کی تلاش میں تھے۔ سالم نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ جائے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ عبداللہ نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں سالم بھائی، شاید میں بھی کچھ سیکھ سکوں۔ سالم نے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً، لیکن یاد رکھو، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اس طرح دونوں نے گاؤں کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں سالم نے عبداللہ کو آزمائشوں کی حقیقت اور ان کے فوائد کے بارے میں مزید بتایا۔ عبداللہ کے دل میں صبر اور عزم کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں پہنچتے ہی سالم نے لوگوں کے حالات دیکھے۔ پانی کی قلت نے ان کی زندگی کو مفلوج کر دیا تھا۔ سالم نے ان کی مدد کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور عبداللہ کو بھی اس میں شامل کیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ کیا عبداللہ آزمائشوں کے ان لمحوں میں ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ گاؤں میں پانی کی قلت نے وہاں کے لوگوں کو بے حد پریشان کر رکھا تھا۔ عورتیں اور بچے میلوں دور سے پانی لاتے تھے اور مردوں کی فصلیں سوکھ چکی تھیں۔ گاؤں والوں نے سالم کو ایک امید کی کرن سمجھا، مگر سالم نے انہیں یاد دلایا کہ اصل مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ عبداللہ نے سالم کے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ سالم نے گاؤں کے ایک بزرگ سے پوچھا، یہاں قریب میں کوئی پرانا کنواں یا پانی کا چشمہ تو نہیں؟ بزرگ نے کہا، یہاں سے کچھ دور ایک پرانا کنواں ہے، مگر وہ کئی سالوں سے خشک ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جنات کا سایہ ہے اور اس کے قریب جانا خطرناک ہے۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ خوف زدہ ہو گئے، مگر سالم نے کہا، ڈرو مت،
اگر نیت صاف ہو اور اللہ کا بھروسہ ہو تو کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عبداللہ نے بھی سالم کے حوصلے کی تائید کی اور کہا، ہم وہاں ضرور جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے کیا جا سکتا ہے۔ رات کے وقت سالم اور عبداللہ نے چراغ جلا کر کنویں کی طرف سفر کیا۔ گاؤں کے چند نوجوان بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ کنویں کے قریب پہنچ کر وہ سب رک گئے۔ ماحول پر اسرار اور سنسان تھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں کنویں کی پرانی اینٹیں اور خشک جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ سالم نے دعا پڑھی اور عبداللہ کے ساتھ کنویں کے اندر جھانکا۔ کنواں واقعی خشک تھا، مگر اس کے کنارے پر کچھ پتھر ایسے نظر آئے جیسے پانی کے آثار چھپے ہوں۔ سالم نے نوجوانوں سے کہا، ہمیں ان پتھروں کو ہٹانا ہوگا، شاید نیچے پانی ہو۔ عبداللہ اور دیگر نوجوانوں نے مل کر پتھروں کو ہٹانا شروع کیا۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی زمین کے اندر سے چیخ رہا ہو۔ سب ڈر گئے، مگر سالم نے کہا، یہ شیطانی وسوسے ہیں، ہمت نہ ہارو۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد پانی کا ایک چشمہ کنویں کے نیچے سے پھوٹ پڑا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جیسے ہی چشمے کا پانی بہنا شروع ہوا، ایک پراسرار سایہ کنویں کے اوپر نمودار ہوا۔ وہ ایک جن تھا جو غضبناک ہو کر بولا، یہ میرا ٹھکانہ ہے، تم لوگوں نے میری نیند خراب کی ہے۔ سالم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جن، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی مدد سے آئے ہیں، ہم کسی کا حق نہیں چھین رہے بلکہ اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہے ہیں۔ جن نے غصے سے سالم کو گھورا، مگر سالم کی مضبوط ایمان کی طاقت کے سامنے وہ جھک گیا۔ اس نے کہا، اگر تم نیکی کے لیے آئے ہو تو میں تمہیں روکتا نہیں، مگر یہ پانی ہمیشہ ان لوگوں کے لیے رہے گا جو شکر گزار ہوں گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ گاؤں والوں نے کنویں کے پانی سے اپنی ضرورت پوری کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ عبداللہ نے سالم کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے آج صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسے کی طاقت کو سمجھا ہے۔ سالم نے مسکرا کر کہا، یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے عبداللہ۔ گاؤں میں کنویں سے نکلنے والے پانی نے ہر طرف خوشحالی پھیلا دی۔ خشک فصلیں ہری بھری ہو گئیں، جانوروں کی پیاس بجھنے لگی اور لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ گاؤں والوں نے سالم اور عبداللہ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیں۔ کنویں کے پانی کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے کچھ بزرگوں نے سالم سے پوچھا، ہم آپ کا شکریہ کس طرح ادا کریں؟ آپ نے ہمیں زندگی واپس دی ہے۔ سالم نے جواب دیا، شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور محبت کا برتاؤ کرو۔ چند دن بعد عبداللہ نے سالم سے کہا، آپ نے میری زندگی بدل دی اور میرے دل کو یہ بات سمجھا دی کہ لالچ اور خود غرضی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اب میں اپنی زندگی دوسروں کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سالم نے عبداللہ کے اس جذبے کو سراہا اور کہا، اگر تم نے یہ نیت کر لی ہے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ لوگوں کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ گاؤں والوں نے سالم کو ایک بڑی دعوت میں بلایا اور کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہیں رک جائے، مگر سالم نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ کئی اور مقامات ایسے ہیں جہاں لوگ رہنمائی کے منتظر ہیں۔ جس دن سالم گاؤں سے رخصت ہو رہا تھا، عبداللہ نے اس سے ایک آخری سوال کیا، سالم بھائی، اب کی یہ حکمت اور دانائی کہاں سے آتی ہے؟ سالم نے جواب دیا، یہ سب اللہ کے کلام اور اس پر یقین کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارا دل صاف ہو اور تم دوسروں کی بھلائی چاہو تو تمہیں بھی یہی حکمت حاصل ہوگی۔ یہ کہہ کر سالم گاؤں سے رخصت ہو گیا اور عبداللہ نے گاؤں میں وہی تعلیمات پھیلانا شروع کی جو سالم نے اسے سکھائی تھی۔ گاؤں کا ہر شخص خوشحال اور مطمئن ہو گیا اور وہ کنواں جو کبھی خشک تھا ہمیشہ بہتا رہا، جیسے یہ اللہ کی طرف سے ان کے صبر اور شکر کا انعام ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر ایمان، صبر اور دوسروں کی مدد کا جذبہ زندگی کے سب سے بڑے امتحانوں میں کامیابی کا راستہ ہے۔ جب ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں وہ طاقت دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں،
شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں اور سبق آموز قصے سننے کو ملے۔ شکریہ۔